السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، دسمبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل کنٹرول والے مغربی کنارے کے قصبے طوباس کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ میں جمعے کو اسرائیلی فورسز نے 6 فلسطینیوں کو گولی کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جمعرات کو غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے شہروں میں حماس کے عسکریت پسندوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 350 افراد موت کا شکار ہو گئے، جبکہ ہزاروں فلسطینی شہری جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں ہیں۔ حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت نے رات بھر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 37 اموات کی اطلاع دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو واشنگٹن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کو بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانی امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل شہریوں کے تحفظ کا راستہ کھلا رکھے۔ بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کے شہریوں کی حفاظت کے ارادے اور حقیقی نتائج کے درمیان ایک خلا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج اجلاس متوقع ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر ووٹنگ کی جائے گی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعے کو خان یونس جبالیہ میں بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک کی شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ لڑائی غزہ کے شہری علاقوں میں ہو رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعرات کو ایران کے صدر سے ملاقات کی، اور پوٹن اور اسرائیل نے اور حماس کی جنگ کو امریکی سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ ماسکو اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بدولت ثالث بن سکتا ہے۔ ماسکو میں بات چیت کے آغاز پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ ہمارے لیے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین کی صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے پوٹن کو بتایا کہ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے جس کا فوری حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بروقت اور شفاف انتخابات کا اصرار کر رہی ہے اور کسی صورت میں انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں بابر اعوان نے کہا کہ پی ٹی آئی انتخابات کے حوالے سے اپنی حکمت عملی وضع کر چکی ہے، جس کے تحت ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا پیغام ہے کہ وہ آئینی جمہوریت کے ذریعے سماج کو حقیقی آزادی دلوائیں گے، لہٰذا انتخابات سے بائیکاٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بابر اعوان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی سربراہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اور اس حوالے سے ان کی نااہلی کا تاثر درست نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر ایران کے ساتھ سرحد کے قریب عسکریت پسند گروپ کے ٹھکانوں پر گزشتہ رات چھاپوں کے دوران ایک کارکن کو ہلاک اور کئی دیگر کو گرفتار کر لیا ہے۔ طالبان سے منسلک ایک میڈیا آؤٹلیٹ نے جمعے کو کہا کہ مغربی ہرات اور نیمروز صوبوں میں کارروائیوں میں داعش کی علاقائی شاخ کے ایک اہم نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا، جسے اسلامک اسٹیٹ خراسان یا ISK کہا جاتا ہے۔ المرصاد کے مطابق یہ نیٹ ورک افغانستان میں شیعہ مسلم کمیونٹی پر ہونے والے کچھ حالیہ حملوں میں ملوث تھا، جس کا کام ملک میں داعش خراسان کے پروپیگنڈے کو مقابلہ کرنا اور اس گروپ کے خلاف
طالبان کے انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کی رپورٹ کرنا ہے۔ امریکہ نے اپنے حالیہ بیانات میں آئی ایس کے کو علاقائی سلامتی کے لیے ایک اہم خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ یہ گروپ جلد ہی افغان اڈوں سے بین الاقوامی حملے کر سکتا ہے۔ جمعرات کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو لکھے گئے خط میں ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ قطر میں بھارت کے سفیر نے ایک قطری عدالت کی جانب سے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے بعد جیل میں قیدیوں سے 3 دسمبر کو ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات سزا سنائے جانے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے 1 دسمبر کو قطر کے امیر سے ملاقات کے بعد پہلی بار ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان آرندم باغچی نے جمعرات کو نئی دہلی میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھارت اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور قیدیوں کو تمام قانونی اور قونصلر امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک قطری عدالت نے نیوی کے ان سابق اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں 26 اکتوبر کو سزائے موت سنائی تھی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے امریکہ کے دورے کے دوران سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے فوجی امداد کے ایک نئے پیکج کی منظوری دیں۔ صدر جو بائیڈن نے ریپبلکنز سے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی درخواست کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ کیف پر روس کی فتح ماسکو کو نیٹو اتحادیوں پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں لے آئے گی اور امریکی فوجیوں کو جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ جاپان نے روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو $4.5 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے جمعرات کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے $1 بلین انسانی امداد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے یومیہ خط میں کہا کہ جاپان کا یوکرین کی حمایت کا فیصلہ بہت بروقت اور انتہائی ضروری ہے اور میں اس امداد کے لیے شکر گزار ہوں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں جمعے کو امریکی سفارت خانے کے قریب راکٹ داغے گئے، جس میں ایک امریکی اہلکار کے مطابق معمولی نقصان ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک امریکی ترجمان نے کہا کہ ایسے اشارے ہیں کہ حملے ایران سے منسلک ملیشیا نے شروع کیے تھے۔ اکتوبر کے وسط سے عراق اور شام میں امریکی یا اتحادی افواج کے خلاف ایران نواز گروپوں کی طرف سے درجنوں راکٹ یا ڈرونز حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایران کسی بھی طور ان میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق 9 الزامات پر مشتمل فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسپیشل کونسل کی تحقیقات کے سلسلے میں آنے والے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں ہنٹر بائیڈن کو 17 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے فرد جرم پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس سلسلے میں سوالات محکمہ انصاف یا ہنٹر بائیڈن کے ذاتی نمائندوں سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر بائیڈن کے خلاف الزامات کا کوئی ثبوت نہیں آیا ہے اور انہوں نے اپنے سابقہ یا موجودہ دور اقتدار میں اپنا رسوخ استعمال کیا یا انہوں نے کوئی رشوت قبول کی۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی آب و ہوا سے متعلق کانفرنس ایک روز کے وقفے کے بعد پھر شروع ہوئی، جس میں مذاکرات کار خطرناک حد تک گرم ہونے والے سیارے پر فوسل فیول کے مستقبل کے بارے میں غور کریں گے۔ کاپ 28 کے صدر سلطان الجابر نے دبئی میں اجلاس کے آغاز پر افتتاحی کلمات کہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مل کر ہم نے اپنی کارکردگی پر شک کرنے والوں کو حیران اور امید رکھنے والوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کا یہ جذبہ ہمیں اپنی منزل تک لے جائے گا۔ دنیا بھر میں مقیم یہودی ہر سال 7 سے 15 دسمبر تک تہوار ہانوکا مناتے ہیں۔
हनुका को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है और उस दिन यहूदी रिवायती 8 शाखों वाले शमादान भी रोशन करते हैं। ये त्यौहार 165 कबल मसीह में यहूद बागी फौज की फतह की याद में मनाया जाता है। इस रोज़ खुसूसी इबादत का एहतमाम करने के साथ साथ रिवायती पकवान भी बनाए जाते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।